ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے، اپریل کی 22 اور شوال کی 23 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. مرکزی زیر انتظام علاقہ لداخ میں چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال کی صدارت میں پی ایم پوشن اسکیم عمل درآمد کا جائزہ اجلاس سول سکریٹریٹ لیہ میں منعقد ہوا. محکمہ تعلیم نے اسکیم کی پیش رفت، بجٹ کی تقسیم اور تتھی بوجن پروگرام کے تحت 8,705 طلبہ کو فراہم کیے گئے کھانوں کی تفصیلات پیش کیں. ڈپٹی کمشنر و چیف ایگزیکٹو آفیسر LHDC کرگل شری کان بالا صاحب سوسے کو وزیر اعظم ایوارڈ برائے بہترین عوامی انتظامیہ سے نوازا گیا ہے. انہیں یہ اعزاز ضلع کرگل میں ہمہ جہتی ترقی کے لیے کی گئی نمایاں کوششوں پر دیا گیا ہے. شری کان بالا صاحب سوسے جو 2016 بیچ کے IAS افسر ہیں اور AGM UT کیڈر سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی انتظامی صلاحیتوں کے ذریعے ضلع کرگل میں قابل قدر ترقیاتی اقدامات متعارف کرائے ہیں. اس سے قبل وہ لیہ ضلع اور کشمیر کے شوپیاں میں ڈپٹی کمشنر کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے ڈپٹی کمشنر و CO LHDC کرگل شری کان بالا صاحب سوسے کو ہمہ جہت ترقی میں امتیاز پر وزیر اعظم ایوارڈ حاصل کرنے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے. یہ اعزاز انہیں 17ویں سول سروس ڈے کے موقع پر عطا کیا گیا. ڈاکٹر جعفر آخون نے اس ایوارڈ کو ضلع کرگل کے لیے فخر کا باعث قرار دیتے ہوئے شری کان بالا صاحب سوسے کی مثالی خدمات، انتھک محنت اور عوامی بہبود کے لیے ان کی مخلصانہ کاوشوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کرگل کے عوام اور LHDC کرگل کی جانب سے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ اسی جوش و جذبے اور عزم کے ساتھ اپنی خدمات جاری رکھیں گے. حالیہ شدید بارش اور برف باری کے بعد کرگل ضلع کے مختلف علاقوں کے ندی نالوں میں پانی کی سطح بڑھنے سے سیلابی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، جس کے باعث کھیتوں، سڑکوں اور زمینداری کولوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. نیشنل ہائی وے 301 پر لنکرچے کے قریب نالے میں آئے سیلابی پانی اور مٹی کے ملبے نے سڑک کو نقصان پہنچا ہے، جس سے گاڑیوں کی آمد رفت میں دشواری پیش آ رہی ہے. اسی طرح امبامسر نالے میں اچانک پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہوا، جس نے رہائشی مکانات اور کھیتوں کو نقصان پہنچایا. مقامی لوگوں نے وائس آف لداخ کو بتایا کہ صورتحال سے متعلق کونسلر کو اطلاع دی گئی ہے، لیکن تاحال حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوئی نہیں پہنچا. متاثرین نے حکام سے فوری امداد فراہم کرنے کی اپیل کی ہے. واضح ہے کہ حالیہ برف باری کے بعد درجہ حرارت میں اچانک اضافے سے برف تیزی سے پگھل رہی ہے، جس کی وجہ سے ضلع کے کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ملک بھر میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی سمری نظر ثانی کامیابی سے مکمل کر لی ہے. 10 لاکھ سے زائد پولنگ بوتھس پر کی گئی اس مشق کے بعد ملک میں ووٹروں کی تعداد 99 کروڑ 22 لاکھ ہو گئی ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ پورے بھارت میں صرف 90 اپیلیں دائر ہوئیں، جو انتخابی فہرستوں کی درستگی اور شفافیت کا مظہر ہے. یونین ٹیریٹری لداخ میں ایک بھی اپیل دائر نہیں ہوئی، جو کہ ایک بے مثال کارکردگی کی علامت ہے. لداخ میں اس وقت 1,90,735 ووٹر رجسٹرڈ ہیں. الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں، سرکاری افسران اور شہریوں کو فعال تعاون پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عمل کو جامع اور شفاف قرار دیا ہے. آج ہل کونسل کرگل نے سوائل کنزرویشن آفیسر کرگل شہزاد احمد کے اعزاز میں الوداعی تقریب منعقد کی.
تقریب میں ان کی 13 سالہ خدمات اور ضلع میں زرعی و دیہی ترقی کے لیے کی گئی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونچو ٹاشی، ایگزیکٹو کونسلر آغا سعید مشتبہ، سابق CEC کاچو فیروز خان اور دیگر معززین نے شرکت کی۔ سوائل کنزرویشن کے تحفظ میں نمایاں کردار اور دیہی کمیونٹی کی ترقی میں اہم خدمات کو سراہا۔ شہزاد احمد نے اپنے خطاب میں ہل کونسل اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے تجربات کا خلاصہ پیش کیا۔ تقریب کا اختتام یادگاری تحائف پیش کرنے سے ہوا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں نہتے سیاحوں پر مبینہ عسکریت پسندوں نے اندھادھند فائرنگ کر دی، جس میں متعدد افراد کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ تاہم اب تک ایک شخص کی موت کی تصدیق کی گئی ہے۔ وہیں اس حملے میں سیاحوں سمیت متعدد لوگ زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے اب تک صرف 7 لوگوں کی شناخت ظاہر کی گئی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ فوری طور پر دلی سے سری نگر روانہ ہونے والے ہیں تاکہ وادی میں سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سعودی عرب سے امت شاہ کے ساتھ بات کی اور انہیں کشمیر روانہ ہونے کی ہدایت دی۔ ذرائع کے مطابق یہ حملہ کافی بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے اور اس سے کشمیر کے سیاحتی سیزن پر منفی اثرات پڑنے کا خدشہ ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تاحال اس فائرنگ میں سیاحوں سمیت 7 زخمیوں کی شناخت ظاہر کی جا چکی ہے۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ یمنی مسلح افواج نے صہیونی حکومت کے خلاف 2 فوجی آپریشن انجام دیے ہیں، جن میں پہلی کارروائی اسقلان کے مقبوضہ علاقے میں ایک اہم صہیونی ہدف کو یافا ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے بیان میں مزید کہا کہ دوسری کارروائی میں مقبوضہ فلسطین کے جنوب میں واقع علاقے الریش میں صہیونی فوجی اہداف کو سمت 1 نامی ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے خلاف پہلی کارروائی شمالی بحر احمر میں میزائل اور ڈرون فورس کے ذریعے کی گئی، جس میں طیارہ بردار بحری جہاز ٹرومین اور اس سے منسلک آلات کو 2 کروز میزائلوں اور 2 ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ یحییٰ سری نے مزید بتایا کہ ڈرون اور میزائل فورس کی جانب سے کیے گئے دوسرے آپریشن میں بحر عرب میں امریکی طیار بردار بحری جہاز اور اس سے منسلک آلات کو 3 کروز میزائلوں اور 4 ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔